بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درجات حفظ کی انجمن کے سلسلے میں 5ویں قسط کو بطور مذاکرہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزو، کیا درجات حفظ کی بھی انجمن ہوتی ہے؟ اس کی 4 قسطوں کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ 4 قسطوں کے 8 عناوین میں طالب علم خاموش ماحول میں معتدل آواز و رفتار کے ساتھ پختگی و عمدگی کے ساتھ کیسے پڑھ سکتا ہے، اس کو بتلایا ہے، جو انجمن کا ایک پہلو تھا۔ آج 5ویں قسط میں انجمن کے دوسرے پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ دوسرا پہلو ہے طالب علم کو ایک عمدہ لہجہ سکھانا، یعنی طالب علم کی فطری آواز کو مخصوص لہجے میں ڈھالنا، اس کو لہجہ کہتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی آواز یہ رب تبارک و تعالی کی بہترین نعمت میں سے ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید عربوں کے طرز اور لہجوں میں عربوں کی آواز میں پڑھو، یعنی ان کی آوازوں کی نقل اتارتے ہوئے ان کی تقلید کرو۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی آواز اور اچھے انداز سے تلاوت کرنا نہ صرف مستحسن اور بہترین عمل ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کا حکم بھی ہے۔ خیر، لہجے کے سلسلے میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ درجات حفظ کے طلباء کو لہجے کی مشق کیسے کرائیں، مشق کا کیا طریقہ رہے گا۔ چلیے آج انجمن کا دوسرا پہلو، لہجے کو کیسے سکھائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزو، غالباً قسط ثالث میں ہم نے بتلایا کہ انجمن 1 سے سوا گھنٹے کی ہوگی، تو اب سمجھیں کہ انجمن کے دن انجمن کے آخری 15 منٹ جمیع طلباء کو اجتماعی شکل میں مشق کرایا جائے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ انجمن سے پہلے حضرات اساتذہ کرام، جو کہ اس دن انجمن کے شعبہ صدر ہوں گے، ان کو مطلع کیا جائے کہ انجمن میں جمیع طلباء کو سوالات اس طرح کریں کہ آخری 15 منٹ میں شعبہ ختم ہو جائے، اور ہر شعبہ پورا ہونے پر ایک بڑے ہال یا درسگاہ میں جمع کیا جائے، اور اکثر شعبہ جمع ہو جانے پر مشق کا نظام شروع کریں۔ چلتے ہیں آگے۔ مشق کیسے کرائیں؟ مشق کی ابتدا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے کریں۔ بروز انجمن وقت ہونے پر ٹیپ ریکارڈ کا انتظام کیا جائے۔ بعد ازاں جس قاری کی تلاوت سنانا چاہتے ہو، اس کو میموری کارڈ یا پین ڈرائیو میں جمع کر کے حاضر کرے، بلکہ ایک مرتبہ چیک بھی کر لے آیا چلتا ہے یا نہیں، وغیرہ باتیں۔ حفظ کے طلباء کے لیے ایسے قاری کی تلاوت سنائیں جن کا لہجہ بآسانی اخذ کر سکے، مثلا شیخ صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ خلیل الحصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ائمہ حرمین میں سے شیخ سریم حفظہ اللہ وغیرہ حضرات کی تدویراً تلاوت سنائیں۔ ابتداءً پارے ام کی موٹی موٹی صورتیں سنائیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی قاری کی تلاوت آپ سنا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں استاد محترم جناب قاری عبدالعزیز صاحب فلاحی حفظہ اللہ، استاد تجوید القرات دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، سورت، گجرات، انڈیا، ان کی تلاوت سنائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں بعافیت برکت عطا فرمائے،
اور ان کے سائے کو ہمارے اوپر تادیر قائم دائم فرمائے۔ ابتداً سورۃ البینہ یا پارہ ام کی کوئی بڑی سورت کی سماعت 1-2 انجمن تک کرائیں۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے 2 بڑے طریقے ہیں، ایک قوت بصریہ اور دوسرا قوت سمعیہ۔ خیر، جب طالب علم کو کوئی سورت سنائے تو اس وقت ہم خدام قرآن اس بات کا دھیان دیں کہ وہ سراپا گوش ہو جائے، سراپا کان بن جائیں۔ ان کی توجہ اور دھیان کسی گھڑی کی طرف، دیوار کی طرف یا کھڑکی پر یا کھڑکی سے باہر یا دری سے کھیلنے میں نہ جائے، ورنہ سنانے کا خاطر کا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ طلبہ دھیان سے سنیں، اس پر ہمیں توجہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک انجمن میں ایک سورت 3 مرتبہ سنائیں گے، بلکہ جب تک لہجہ اخذ نہ کر لیں جمی طلبہ وہاں تک دوسری سورت نہ دیں۔ ہر مرتبہ دھیان سے سن کر بغیر آواز کے دل میں گنگنانے کی تاکید کرتے رہیں۔ 1-2 انجمن کے بعد ٹیپ ریکارڈ کی آواز کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دیں۔ جہاں تک طلبہ کی اکثریت ساتھ ساتھ نہ پڑھ لے وہاں تک سناتے رہیں۔ جب طلبہ کی اکثریت لہجے پر قابو پا لے تو سنانے کے دوران 1-2 مقام پر والیوم کم کر دے یا آہستہ کر دے یا بند کر دے اور طلبہ کو اکیلے پڑھنے دے۔ یہ عمل 1-2 انجمن تک جاری رکھیں، پھر آئندہ ہر انجمن کو 1 مرتبہ ٹیپ ریکارڈ سنائیں اور ساتھ میں پڑھنے کو کہیں۔ دوسری مرتبہ 1-2 طالب علم سے پڑھوائیں اور اخیر میں کون اس طرح پڑھ سکتا ہے اس کی تشکیل کریں۔ پھر ٹیپ ریکارڈ سے سنانا بند کر دیں اور جن طلبہ نے لہجہ اخذ کر لیا ہے اس سے پڑھوائیں اور سب پڑھیں گے، اور یہ عمل جاری رکھیں یہاں تک کہ درجات حفظ کی جمیع طلبہ اس لہجے پر قابو پا لے۔ عزیزو، لہجے پر بتدریج قدرت حاصل کرنے کے لیے تقریباً 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک امر مستحسن ہے، اس لیے کسی طالب علم نے کوشش کی اور نہیں پڑھ پایا تو اس کو کسی قسم کی تنبیہ نہ کی جائے، بلکہ آئندہ انجمن کو مشق کر کے آنے کی ترغیب دیں۔ یہی مؤثر طریقہ ہے۔ تنبیہ سے حصول تو ممکن ہے لیکن دیر پا ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے لہجہ سکھانے کے لیے حسن اسلوب کو اختیار کیا جائے، یہی بہتر اور مناسب رہے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ قسط خامس تھی، 5ویں قسط تھی اور غالباً یہ آخری قسط ہے۔ پھر بھی کچھ سوالات آئے ہیں، 4 قسطوں کو سننے والے کچھ احباب نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، ان سوالات کو اس کے ساتھ چسپاں کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ خدام حضرات چینل سے جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز کچھ ہی وقت کے اندر سوالات کی لائیو مجلس قائم کی جائے گی۔ آپ کی توجہ اور دعائیں شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ جلد از جلد لائیو پروگرام قائم کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ درجات حفظ کی 5ویں قسط ہے۔ ساری قسطوں کو سننے کے لیے ڈسکرپشن میں ساری لنک موجود ہے اور طریقہ کار کی پلے لسٹ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ہماری چینل سے زیادہ جڑ جائیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور خصوصاً خدام قرآن تک ہماری چینل کو شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی ادنا کوشش کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔